السلام علیکم۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے حق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ جو مجھے کویشچن لگتا ہے جس میں آپ نے بولا کہ بھائی یہ کتاب تو حق ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ کتاب حق ہے، اس لیے ہم اس سے پھر ریفرنس لے لیتے ہیں کہ بھائی جو اس میں لکھا ہوگا وہ سچ لکھا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے، لیکن قرآن کو سچا مان لیا ہے تو پھر اگر قرآن کہتا ہے کہ آئی نو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر فرض کرو قرآن کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نہیں، فرض والی بات نہیں، جو اوریجنل ہے وہی بات کہیں۔ تھوڑے بہت اصول دیکھیں، کئی چیزوں میں وہ والے اصول آپ کی چیزوں کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلا اصول خلاف ہو، لیکن پہلے اصول کو آپ دوسرے اصول اور دوسرے کو تیسرے کے روشنی میں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ساتھ دیسی نیوز صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ میں نے بولا انہوں نے اتنے پیار محبت سے بولا کہ کوئی غیر مسلمان ہے تو آ جائے، تو میرے سے رہا نہیں گیا۔ ہاں صحیح بات ہے، چونکہ غیر اسلام کے چیمپئن تو آپ ہی ہیں۔ لاجیکل صحیح تو میں چلیں اگر وہ بلا ہی رہے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ کل میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کافی اچھی، لیکن چانس نہیں ملا تھا وہ کمپلیٹ کرنے کی، تو میں نے سوچا سنس آپ ادھر آئے ہوئے ہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اسی کویشچن کے اوپر، وہ جو لاجک کی کلاس آپ دے رہے ہیں۔ تو مجھے پتہ کرنا تھا کہ لاجک کی جو آپ نے اصول دیے ہیں وہ اصول لاجکلی ریشنلی میک سینس کرتے ہیں، کامن سینس والے ہیں، لیکن مجھے پتہ کرنا تھا کہ یہ اصول کدھر سے آپ نے لیے ہیں، لائک اس کا کوئی ریفرنس، جیسے ہر چیز کے پیچھے ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کا یہ ریفرنس ہے، میں نے یہاں سے لیا ہے، یا اس اسکالر کا ہے، یا آپ نہیں مان رہے ہیں کہ یہ سارے اصول کامن سینسیکل ہیں؟ نہیں، کامن سینسیکل تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو کوئی اگر ایک جیسے لاجک 101 ہے، ایک کسی کو سکھانا ہوتا ہے لاجک، تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تو ریفرنس لیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہاں سے میں نے ریفرنس لیا۔ مجھے لگتا ہے آپ نے پہلی اسٹریم میں کہا تھا کہ تقی عثمانی کا کچھ ہے، تقی عثمانی کا کوئی لاجک۔ نہیں، مفتی تقی صاحب کا نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری جو علم کلام کی جو پوری روایت ہے نا وہ بہت زیادہ رچ ہے، شاید آپ کو پتا، آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مچ یو نو کہ علم کلام کیا چیز ہے اور اس میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح فقہ میں 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، علم کلام میں سمجھ لیجئے کہ 4 سے زیادہ اسکول آف تھاٹ ہیں، اور ہر اسکول آف تھاٹ کی بے شمار کتابیں ہیں۔ تو یہ سارے جو اصول و ضوابط ہیں یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الانتباہات المفیدہ میں جمع کیا ہے۔ وہ ان کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، تو اس میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ میں شاید اس کا ریفرنس لے کے لک اپ کروں۔ آپ کو اگر مل بھی گئی تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ہے الانتباہات۔ اچھا، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے کوئی؟ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی واہیات قسم کا ٹرانسلیشن ہے کہ اس کو دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ نے بتا دیا، میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ لیکن آپ نے کل کہا تھا کہ یہ میں نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی اس کا کیا بنیاد ہے، آپ نے پہلا تو ویسے اچھا مذاقیہ بات کی تھی کہ بھائی ہم لوگ انوویشن کو بولتے ہیں کہ بھائی کرو، تو میں نے انوویشن کی تو یہ لوگ ناراض ہو گئے، تو وہ تو اچھا جوک تھا۔ لیکن دوسری بات آپ نے جو کہی تھی کہ بھائی یہ والی جو لاجک کی میری کلاس ہے وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے لوگوں کو سکھا سکوں کہ اپنے اسلامی، اس کو تو میں کلاس بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ کلاس مطلب یہ چونکہ کوئی کورس نہیں کرا رہا ہوں میں، کچھ اصول میں نے لوگوں کے سامنے شیئر کر دیے کہ یہ کامن سینسیکل اصول ہیں کہ جن کے اوپر اسلام پورا اترتا ہے، دیٹس آل۔ اٹس اے پیس آف انفارمیشن دیٹ آئی ایم شیئرنگ ود دی پیپل۔ صحیح سے، لیکن میں نے جہاں تک تھوڑے بہت اصول دیکھے ہیں، کئی چیزوں میں وہ والے اصول آپ کی چیزوں کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ جو پہلا اصول ہے کہ کسی چیز کا نہ ہونا، میں نے اسی لیے کہا کہ جب آپ ٹرین رکنے سے پہلے ہی کرٹیسزم شروع کر دیں گے ٹرین کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی تو ساری باتیں آئی بھی نہیں نا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ پوری 8 باتیں کر دیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ 2 کر کے آپ نے بھی لیا، میں نے بھی بولا 2 کر کے ریویو کرتے ہیں تو آسان رہے گا۔ پارٹ 2 پارٹ 3 کر رہا ہوں چونکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پارٹس میں آ رہا ہے۔ اچھا۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ پہلا اصول خلاف ہو، لیکن پہلے اصول کو آپ دوسرے اصول اور دوسرے کو تیسرے کے روشنی میں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح نہیں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انٹر کنیکٹڈ کیسے کریں۔ ابھی جیسے لاسٹ آپ کے جو 2 اصول تھے اس کے اندر آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ کو یوز کرتے ہوئے فورتھ اور ففتھ کو بیسکلی مضبوط کیا اصولوں کو۔ تو آئی سی دا اسٹرکچر کہ بھائی ود ان اسلامک پیراڈائم کے اندر وہ اسٹرکچر کس طرح کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو وہ ہے نا
ایک جو مجھے کوشچن لگتا ہے جس میں آپ نے بولا کہ بھائی یہ کتاب تو حق ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ کتاب حق ہے اس لیے ہم اس سے پھر ریفرنس لے لیتے ہیں کہ بھائی جو اس میں لکھا ہوگا وہ سچ لکھا ہوگا. وہ پھر آپ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ذرا سبجیکٹو بات ہو جاتی؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے, لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی بولا کہ اس کتاب کو حق ماننے کے کیا دلائل ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. میں ان لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس کتاب کو حق مان رہے ہیں. او اچھا, نہیں تو پھر مسئلہ تو وہی ہے نا. تو آپ اگر ان کے سامنے بول رہے ہیں جو ان کو اس کتاب کو پہلے سے حق مان رہے ہیں تو وہ تو پھر سرکولر لاجک ہوگی کہ وہ لوگ تو کتاب کو پہلے سے حق مان رہے ہیں. دیکھیں مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کتاب کو سچا مان رہا ہے اور ساتھ میں اس کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جس بات کو میں سچا مان رہا ہوں کہ کیا وہ کامن سینس کے مطابق بھی ہے یا نہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں کہ ایک کتاب سچی بھی ہے اور وہ کامن سینسیکل بھی ہے. نہیں لیکن دیکھیں چلے میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن آپ سمجھے کہ اس چیز میں سرکولر آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ سرکولر ریزننگ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ جو اصول ہیں یہ اس کتاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کتاب سچی ہے چونکہ یہ کتاب ان اصولوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ سرکولر ریزننگ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس صورت میں کہ اگر آپ اس کتاب کو اس سے پروف کریں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پری سپوزیشن جس پہ شروع ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے شروع ہو رہا ہے جو اس کتاب کو آلریڈی سچا مانتے ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کو پہلے سے میں کمپلیٹ کر لوں بات, میں جملہ کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں نکلنا ہے جو آپ بولیں جلدی. او سوری, چلیں میں 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. میرا مطلب میرا اس میں کرٹیسزم یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی میں ان لوگوں کے سامنے یہ اصول رکھ رہا ہوں جو کتاب کو پہلے سے مانتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب آپ بولتے ہیں نا کتاب کو وہ پہلے سے مانتے ہیں, ایشو اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے پلیٹ فارم بنا لیا کہ وہ پہلے سے کتاب کو سچا مانتے ہیں. اگر وہ کتاب کو پہلے سے سچا مانتے ہیں اور پھر اس میں سے آپ اصول وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو سچا مانتے ہیں اس کو آپ ایویڈنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہو, تو یہ تو پھر فالٹی ریزننگ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پری سپوزیشن ہی آپ نے نہیں ہوگی نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مثلا میں قرآن کو سچا مانتا ہوں, اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں کیا وہ کامن سینس کے مطابق ہیں یا کامن سینس کے خلاف ہیں, مجھے یہ چیک کرنا ہے. اب اس کے لیے تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا نا اگر آپ بولیں گے کہ وہ قرآن کے کامن سینس کے مطابق ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ نے قرآن کو سچا مان لیا ہے. تو پھر اگر قرآن کہتا ہے کہ I know قرآن میں نہیں لکھا ہوا, لیکن اگر فرض کرو قرآن کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نہیں, فرض والی بات نہیں, جو اوریجنل ہے وہی بات کہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اگر کوئی چیز لکھی, ہمارا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے برخلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو ڈیفینیٹیولی irrational ہو. ڈیفینیٹیولی irrational ہو, اس کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتی, ہمارا دعویٰ ہے. اگر ہے تو ڈیفینیٹیو irrational کا ڈیفینیشن ہی آپ نے قرآن سے کر لیا کہ اگر قرآن میں ہے تو وہ سچی ہے. تو یہ قسم کا نہیں, بالکل نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. میں نے اس کی مثال دی, یہ بھی میں دی یا دیتا ہوں, اگر نہیں دی ہوگی تو بھی دے دیتا ہوں کہ قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ سی شور پہ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ مرکری واٹر میں غروب ہو رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈیفینیٹیولی ریشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورج اس دنیا کا حصہ نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پانی کے اندر غروب ہو. تو اب یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے, اور یہ بات بائی دا وے میں اگلے ہفتے بتاؤں گا, قرآن کی جو ظاہری آیت ہے اس سے ٹکرا رہی ہے. تو اب کیا ہم کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ڈیفینیٹیو ریشنل آرگیومنٹ کو یا ریشنل چیز کو بدل دیں گے کہ نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی اب سورج جو ہے وہ پانی کے اندر ہی جا رہا ہے, بلکہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس میں یہ میں سمجھ گیا آپ کی بات, وہ آپ بات سمجھ گیا, لیکن جو مثال آپ لے رہے ہیں نا وہ نیچرل ورلڈ سے میچ کر رہی ہے. جیسے کہ سمندر کو دیکھنا اور سورج کو ایسے اسیوم کرنا کہ وہ پانی میں جا رہا ہے, لیکن ایسی بات جو نیچرل ورلڈ جو ایسی بات مثال لے لیں کہ 2+2=5, اس طرح کی کوئی بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے نکلنا ہے, میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. چلے آپ کی جو نیکسٹ والی ویڈیو آئے گی میرے چینل کے اوپر اسٹریم ہوگی, میرے پاس تھوڑا زیادہ وقت ہوگا انشاءاللہ. بس دیکھتے ہیں, اگر میرا جا سکا تو پھر میں جاؤں گا, ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کیا پرابلم ہے وہ واٹس ایپ والا سچویشن کی وجہ سے. چلے ٹھیک ہے, اچھا جناب میں نکلتا ہوں, اگر میرے پاس وقت ہوا پھر میں حاضر ہوں گا, ورنہ پھر آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا, اللہ آپ کو خوب زیادہ خیر عطا فرمائے, اور دوبارہ آنے کی بھی انشاءاللہ ہم امید لگائے رہیں گے, دیکھیں موقع. چلے ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ آئے.
इंशाअल्लाह हम इस्लाम के दुश्मनों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होगा।